الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک انشاءاللہ مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. یہ آیت نمبر 6 اور 7 یہ 2 آیات ہیں. یہ 2 آیتیں تب نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہے جب کچھ یہودیوں نے ایک علیحدہ قبیلہ مدینہ منورہ میں بنا لیا اور اس میں یہ صرف آپس میں ہی خود رہنے لگے اور یہ سب مل کر حضور کی نبوت کا انکار کرتے اور معاذ اللہ حضور کو برا بھلا کہتے. اکٹھے مل کر ایک گروہ بنا لیا انہوں نے. تو یہ حضور کے بارے میں گستاخیاں کرتے، حضور کے بارے میں طرح طرح کے الفاظ بولتے. تو یہ ان کے بارے میں دونوں آیات نازل ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ اس گناہ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تب وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں لطف نہیں آتا، نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا اور قرآن پڑھنے کا لطف نہیں آتا. وہ کیسے آئے جب ہم کسی گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور گناہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر وہ سیاہ نقطے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دی. سیاہ نقطے جو ہیں نا وہ ایک ایک کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر عبادتوں میں لذت نہیں رہتی، قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی. وہ شیطان جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ اس کا تو دل ہی سیاہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے توبہ کریں. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کریں، ندامت ہو آپ کو. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں. آگے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون.
اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 3 آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ بہت سارے منافقین تھے، وہ ظاہراً جو ہے جب صحابہ اکرام میں بیٹھتے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حضور پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ان کی باتوں کو ڈٹولنے کے لیے ہم ان کے ساتھ مل گئے تھے، اصل میں ہم ایمان نہیں لے کے آئے۔ ادھر ان کے ساتھ باتیں کرتے، ادھر ان کے ساتھ، دونوں طرف اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافقین یہ بہت بڑا مرض ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچا دیتا ہے اور گناہ جو ہے وہ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے لیے یہ کافی ہے جھوٹا ہونے میں کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ اور حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے دجال آئیں گے جو میری طرف نسبت کر کے جھوٹ بولیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہتے ہیں اس میسیج کو فارورڈ کرو، اس نے خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرما کے اس کو یہ فرمایا، اور یہ میسیج تمام لوگوں تک پہنچانا، یہ کیوں؟ صرف اپنی شہرت کے لیے، ایک اپنے میسیج کو آگے فارورڈ کروانے کے لیے یہ اتنا بڑا جھوٹ، اور حضور کی طرف یہ نسبت کرتے ہو، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کبھی بھی کسی سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ، اور وہ بھی جو حضور کی طرف نسبت ہو اس کی تحقیق کرو، اپنے عالم دین سے، اپنی مسجد کے امام سے پوچھو کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہم تو کسی عالم دین کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتے نا، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہم نے کمانا ہے، کھلانا ہے اپنے بچوں کو اور رات کو آ کے سو جانا ہے۔ ہمیں کسی مسئلے کا، ہمیں نماز کے مسئلوں کا نہیں پتہ، ہمیں جو ہے پاکیزگی کے مسئلوں کا نہیں پتہ کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے، ہم نے جو ہے وضو کیسے کرنا ہے، ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن ہم جو ہے تنقید کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، جھوٹ کو چھوڑ نہ دے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ جو ہے نا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک یہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے انسان جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا، میدان جنگ کے اندر جان بچانے کے لیے انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا 2 شخصوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جو چیز چاہے وہ حلال کر دے، جو چیز چاہے حرام کر دے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اسی نے ہی اس مخلوق کو قوانین اور ضوابط عطا فرمائے۔ جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہ ہمیں عطا فرمایا، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں
وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے سواری طلب کی۔ مزاح جو ہے یہ سنت ہے، مزاح، لیکن وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو۔ مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ حضور نے مزاح فرمایا، لیکن وہ جو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو حضور کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور سواری طلب کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اونٹ کا بچہ دیتا ہوں، تم اس پر سواری کرو۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا، تو چھوٹا ہوگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو بڑا اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ حضور نے مزاح فرمایا، اور یہ حق پر مبنی تھا کہ وہ جو بڑا اونٹ ہوا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، تبھی پھر بڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے خوش طبی فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا، تو لہٰذا تم سن لو، اس زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق نکلے گا اور سچ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔